وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، دنیا کے اندر جس قوم کو بھی غلبہ ملتا ہے، جس کو بھی قوت اور طاقت ملتی ہے، جس کا زور چلتا ہے، وہ قوم یہ نہیں چاہتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں، ہماری تمام مشکلات دور ہو چکی ہیں، ہمیں سارا کچھ مل چکا ہے، لہٰذا ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے خوف ہو کر ایک طرف بیٹھ کر ہم زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت نہیں، انسان کی اس پر تخلیق نہیں ہوئی۔ جس قوم کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، غلبہ اور زور دیا، وہ دوسری اقوام پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، قومیں قوموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں، کلچروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور تہذیبوں کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائیت اور اسلام کی جنگیں بھی ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، عیسائیت اور یہودیت کی جنگیں بھی ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قوم کو بھی قوت، طاقت، زور اور غلبہ ملتا ہے نا، وہ قوم دوسری اقوام کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تقریباً 150-200 سال سے دنیا کو ایک ایسی تہذیب کا سامنا ہے، ایک عالمگیر تہذیب ہے جس کا سامنا ساری دنیا کو کرنا پڑ رہا ہے، اور بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی مذہب کا ٹائٹل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مذہب کا نعرہ نہیں ہے، بس انہوں نے چند الفاظ ایسے چنے، چند الفاظ ایسے انہوں نے انتخاب کیا کہ جس سے کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر مساوات، آزادی، اظہار رائے، پارلیمنٹ، عورتوں کی قوت، عورتوں کی طاقت، حقوق نسواں، یہ چند ایسے نعرے تھے، یہ چند ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے ان کا انتخاب کیا، اور مذہب کا لبادہ نہیں اوڑھا، مذہب کا ٹائٹل نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ ہم یہودی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں، بلکہ یہ نعرہ لے کر، یہ ٹائٹل اپنے ساتھ چپکا کر، اپنے ساتھ لگا کر اٹھے اور پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، اور پوری دنیا کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اور پھر پوری کی پوری دنیا ان کے اندر ملتی بھی چلی گئی، ان کے اندر ضم ہوتی بھی چلی گئی، اور حتیٰ کہ مسلم ممالک،
حتیٰ کہ مسلم ممالک کے جن کی بنیاد ہی اسلام پر ہے، جن کے پاس اپنا قائد ہے، جن کے پاس اپنا لیڈر ہے، جن کے پاس خوبصورت کتاب اور خوبصورت راستہ تھا، وہ بھی ان سے متاثر ہونے لگے۔ اور کتنا متاثر ہوئے آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں، نچلی سطح پر، نیچے والی سطح پر، لیکن میں صرف آپ کو ایک دو مثالیں اوپر والی سطح سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مغرب سے صرف عام عوام متاثر نہیں ہے، ان نعروں سے صرف غریب لوگ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ حکومتی سطح پر بھی لوگ ان نعروں سے متاثر ہوئے اور ان کے اندر وہ ضم ہوتے چلے گئے، ان کے اندر وہ ملتے چلے گئے۔ پارلیمنٹ عام سا لفظ ہے، ہر آدمی نے سنا ہے، ہر آدمی پڑھتا ہے، ہر آدمی شکل و صورت تصویر دیکھتا ہے اخباروں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس لفظ کا تقدس ہمارے ذہنوں میں کس قدر بٹھا دیا گیا ہے، ہم اس لفظ کو بڑے احترام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کا نام لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا تقدس آیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ، ہم ایک لفظ بھی اس کے خلاف کہنا، سننا، لکھنا یا بولنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ ذرا شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے۔ اصل کے اندر جو برطانیہ کے جو امراء تھے، برطانیہ کے جو بادشاہ تھے، وہاں بادشاہت قائم ہے، تو وفود ان کے پاس آیا کرتے تھے، دور دراز علاقوں سے وفد جمع ہو کر آتے اور آ کر ان کو اپنے اپنے مسائل بتلاتے تھے کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ مسئلہ، ہمارے علاقے کے اندر یہ مسئلہ، ہمارے علاقے کے اندر یہ مسئلہ۔ تو وہ جو وفد آیا کرتے تھے نا، جہاں پر آ کر بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، اس جگہ کو پارلے بولا جاتا تھا، اس جگہ کا نام پارلے تھا۔ تو دیکھیے اس تہذیب نے مسلمانوں کی تہذیب کو کیسے بدلا اور کیسے وہ اثر انداز ہوئی کہ ہم اپنی شکل و صورت، ہم اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سارا کچھ بھول گئے اور ہم نے اسی جگہ کا نام پارلیمنٹ رکھ لیا کہ جہاں پر بیٹھ کر ہمارے مسائل حل ہوتے۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سپیکر ہوتا ہے، سپیکر کا معنی بولنے والا، جبکہ جو سپیکر ہوتا ہے وہ تو خاموش ہوتا ہے۔ جو سپیکر ہوتا ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر، جو سپیکر ہوتا ہے نا، وہ خاموش ہوتا ہے، وہ بات نہیں کرتا، وہ گفتگو نہیں کرتا، جبکہ سپیکر کا معنی بات کرنے والا۔ تو اس کو سپیکر کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ بھی ہم نے برطانیہ سے ہی لی ہے۔ کس طرح لیا بھلا؟ اس کا پس منظر یوں ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک وفد آیا، تو وفد نے ایک آدمی کا انتخاب کیا کہ وہ متکلم ہوگا، وہ جا کر بات کرے گا، وہ جا کے گفتگو کرے گا۔ اس کو انہوں نے سپیکر بنایا، اس کو انہوں نے سپیکر بنایا۔ اب جب وہ وفد بادشاہ کے پاس پہنچا نا، تو اس کے اوپر اتنا رعب اور اتنا ڈر طاری ہو گیا نا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جا کر بول ہی نہیں سکا۔ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ جو سپیکر تھا نا، وہ تھا سپیکر بولنے کے لیے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ آگے آ کے بول نہیں نہ سکا۔ تو ہم نے بھی سپیکر کا لفظ وہیں سے چنا، وہیں سے انتخاب کیا کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سپیکر ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بولتا وہ بھی نہیں۔ بولنے والے دوسرے نمائندے ہوتے ہیں، بولنے والے MNA ہیں، بولنے والے MP ہیں، بولنے والے دیگر وزراء اور دیگر مشیر لوگ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ سپیکر صرف بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، جبکہ سپیکر کا معنی بولنے والا۔ تو یہ لفظ بھی ہم نے انہی سے لیا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، آپ اس سے دیکھیں کہ مغربی تہذیب نے ہماری تہذیب اور ثقافت کو کس قدر کچل کے رکھ دیا ہے کہ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے امیر، ہمارے غریب، سارے کا سارا ہی بدل کے رہ گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ذرا حضرات انبیاء کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ افراد کے لیے بھی تھیں، لیکن اجتماعی طور پر بھی انبیاء کی تعلیمات تھیں۔
انبیاء نے جس طرح نجی زندگی کو ایک ایک فرد کو تبلیغ کی ہے، اس کی تعلیم کی کوشش کی ہے، بالکل اسی طریقے سے انبیاء نے اجتماع کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ اور پورے کنبے اور قبیلے کے ساتھ بھی انبیاء نے تبلیغ کی ہے، ان کو بدلنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں اندازہ کہ مغرب نے کس چالاکی کے ساتھ، مغرب نے کس چال کے ساتھ ہمیں اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی طور پر ہم سے دو غلطیاں ہوئی ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ہو یا بر صغیر کا مسلمان ہو، ہم سے بنیادی طور پر دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب انگریز بر صغیر کے اندر آیا، چالاکی کے ساتھ آیا تو صرف تجارت کے لیے تھا، لیکن جب اس نے بر صغیر کو دیکھا کہ اس کے اندر تو بڑی دولت ہے، اس کے اندر تو بڑے معدنی ذخائر ہیں، تو یہاں پر چالاکی کے ساتھ اس نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا لے کر چلا گیا۔ تو جب انگریز یہاں سے نکلا نا، تو اب مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی، اب مسلمان ڈرنے لگے کہ فوراً کسی طرح ہم اپنا نظام تعلیم قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اب نظام تعلیم دو طرح کا قائم ہونا تھا، قائم تو ایک ہی طرح کا ہونا تھا، وہ تھا کہ ہم ایک ایسا مشترکہ نظام تعلیم بناتے کہ جس کے اندر دین بھی ہوتا اور جس کے اندر دنیا بھی ہوتی۔ لیکن جب انگریز ہمیں چھوڑ کر گیا نا، تو اب مسلمان سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انگریز تو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اپنے نمائندے اور اپنے پروردہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ ہمیں ایسا نظام تعلیم تو نہیں دیں گے نا کہ جو مشترکہ ہو، جو اچھا ہو، جو خوبصورت ہو، جو پوری دنیا کے اوپر چھانے والا ہو۔ تو لہٰذا عام لوگ، عام نجی طور پر، نچلی سطح پر جو محلے کے، جو شہروں کے، جو قصبوں کے، جو دیہاتوں کے افراد تھے، وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم دین کی جو تعلیم ہے، جو مدارس، جو مساجد، جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے، ہم اس کو اپنے خرچے پہ قائم رکھیں گے، اپنے خرچے پر اس کو بچائیں گے۔ 1 روپیہ کوئی دے سکے تو ٹھیک، 2 دے سکے تو بھی ٹھیک، کوئی 3 دے دے تو بھی ٹھیک، ہم مساجد، ہم مدارس کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نظام تو ہم نے بچا لیا، لیکن یہ نظام قوم کے لیے کافی نہیں تھا، یہ تعلیم ملک اور ملت کے لیے کافی نہ تھی۔ ملک اور ملت کو اور بھی افراد چاہیے تھے، ملک کو انجینئر بھی چاہیے تھے، ملک کو پولیس آفیسر بھی چاہیے تھے، قوم کو تاجر پڑھے لکھے لوگ بھی چاہیے تھے، وزیر بھی چاہیے تھے، مشیر بھی چاہیے تھے، وکلاء بھی چاہیے تھے، قاضی اور ججوں کی ضرورت تھی، اور یہ سارے کے سارے مدارس سے نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو دنیاوی اداروں کے اندر پڑھنے کی ضرورت تھی، اور دنیاوی ادارے تو چونکہ انگریز کے پروردہ اور انگریز کے جو کھلائے ہوئے اور پلائے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس تھے، تو پھر ہمارا اجتماعی طور پر پوری کی پوری قوم کا جو نقصان ہوا وہ ہمیں ایسا گھٹیا اور ایسا ناقص نظام تعلیم دے کر گئے کہ جو میرے ملک اور میری قوم کے لیے کافی نہ تھا۔ وگرنہ ہمیں یہ غلط بتلایا جاتا ہے، ہمیں ایسی تاریخ بتلائی جاتی ہے، ہمیں ایسا سبق دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم مسلمان پیدا کیوں ہوئے ہیں، ہم دن بدن غلامی کے اندر گرتے کیوں چلے جا رہے ہیں، ہمیں مشرق کے اندر پیدا ہونے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم مغرب کے کسی تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ کسی ملک کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے غلامی کی دلدل کے اندر زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان ہمیشہ سے ہی دوسرے لوگوں کے محتاج رہے ہیں۔ آپ ذرا انگریز کے آنے سے پہلے جو بر صغیر پاک و ہند تھا، آپ ذرا اس کی تاریخ تو اٹھائیے۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صرف ایک بات۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بڑے مشہور ڈاکٹر
ڈاکٹر فاضل گزرے ہیں، پاکستان کے اندر پہلے وہ لیکچرار رہے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، پھر آخری عمر کے اندر برطانیہ چلے گئے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے 3 آدمی جو بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ مشہور اور معروف تھے۔ نمبر ایک شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ان کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے بڑا جو مذہبی انسان ہے نا وہ مجدد الفسانی ہے۔ ایک آدمی مجدد، دوسرا آدمی نواب سعد اللہ خان۔ جب مغل حکمرانوں کی حکومت جا رہی تھی نا تو یہ ایک وزیر تھا جس نے پورے بر صغیر کے اندر مغلوں کی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا، نواب سعد اللہ خان۔ اس وقت کا جو بر صغیر تھا اس کے اندر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے ممالک اس وقت کے بر صغیر کے اندر آتے تھے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ کیسا شخص تھا کہ 10 ملکوں کے اندر جس نے مغلوں کی حکومت کو قائم اور برقرار رکھا ہوا تھا۔ اور تیسرا شخص آپ نے اگر دیکھنا ہو تو احمد معمار، تاج محل آگرہ کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر 7 بڑے عجوبے ہیں جن کو اہرام مصر بولا جاتا ہے، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی 8واں عجوبہ ہو سکتا ہے نا تو وہ 8واں عجوبہ تاج محل کو بولا جا سکتا ہے۔ اس وقت احمد نے یہ تاج محل بنوایا تھا کہ جس وقت دنیا نے ابھی ترقی کی ہی نہیں تھی، جس وقت دنیا ابھی اتنی آگے بڑھی ہی نہیں تھی، دنیا کے پاس اسباب نہیں ہے، دنیا کے پاس وسائل نہیں ہے، دنیا کے پاس جدید ٹیکنالوجی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 آدمی ہیں۔ تو ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 آدمی ایک ہی تعلیمی ادارے کے اندر پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ کہنے کا مطلب اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ نہیں تھے، ہم اتنے گھٹیا لوگ نہیں تھے کہ جس طرح ہمیں پڑھایا گیا یا جس طرح ہمیں سمجھایا گیا یا جس طرح بتلانے والوں نے بتلایا کہ مسلمان تو ہمیشہ سے بھکاری قوم رہی ہے، مسلمانوں کے پاس تو اسباب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ انگریز کے آنے کے بعد جب انگریز آ کر یہاں سے چلا گیا تو ہمارا دوہرا اور ڈبل نقصان ہوا کہ یہاں سے جتنا بھی سرمایہ تھا خام مال کی شکل کے اندر وہ لوٹ کے چلا گیا۔ میرے ملک کے بعض دانشور وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے یہاں پر بڑی محنت کی، ہمیں بڑی بڑی چیزیں دے کر گیا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انگریز نے اگر 1 روپیہ ہندوستان کے اندر سے لوٹا ہے تو صرف 2 پیسے اس نے اس ملک کے اوپر لگائے ہیں، 98 پیسے وہ لوٹ کر چلا گیا۔ آپ ذرا بر صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری کوئی بھی بندرگاہ ایسی نہیں تھی کہ جو خالی پڑی ہو۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، کوئی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ہر وقت جہاز یہاں سے خام مال کے بار بار کر انگریز برطانیہ کے اندر منتقل کرتا رہا۔ یہ وہی خام مال ہے جو اس نے بر صغیر سے لوٹا، بر صغیر سے لیا اور اپنے ملک کے اندر جا کر اپنے ذہن، اپنی تعلیم اور اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس نے دنیا کے اندر ترقی کی ہے۔ اگر وہ یہاں پر نہ آتا تو انگریز کے آنے سے پہلے میرے ملک بر صغیر کے پاس ایسی خوبصورت تعلیم تھی، ایسا خوبصورت نظم تھا کہ ایک ہی تعلیم ادارے کے اندر پڑھا ہوا شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کس لیول کا ہے کہ جس کو دنیا مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی تعلیمی ادارے کے اندر پڑھا ہوا ایک شخص اگر انجینئر بنتا ہے تو کس لیول کا بنتا ہے، اس کو دنیا احمد معمار کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آج بھی تاج محل دنیا کا 8واں عجوبہ آگرہ انڈیا کے اندر موجود ہے۔ پوری دنیا کے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا سفر کرتے ہیں۔
اور اسی ادارے کے اندر پڑا ہوا ایک شخص اگر منتظم بنتا ہے، ایک شخص اگر مدبر بنتا ہے، ایک شخص اگر نظام چلانے والا بنتا ہے، تو وہ اکیلا نواب سعد اللہ خان ہے کہ آج ہمارے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی تحصیل ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈویژن ہوتی ہے، وہ ہمارے آدمیوں سے نہیں چلائی جاتی، جبکہ اتنا جدید نظام آ چکا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کر ہر جگہ کی معلومات جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا نواب سعد اللہ خان کی سیاست کو دیکھیے، اس کی عقل کو دیکھیے، اس کی فہم اور اس کی سمجھ کو دیکھیے کہ ایک نواب سعد اللہ خان اسی تعلیمی ادارے کے اندر پڑا ہوا شخص ہے، 8-9 ملکوں کی حکومت وہ اکیلا شخص چلا رہا تھا۔ تو مجھے کیوں بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان بے مایہ تھے، مسلمان بے سر و سامان تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی؟ تعلیمی ادارے وہی ہیں۔ جب اس نے مسلمان پیدا کیا تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جیسا پیدا کیا، جب اسی تعلیمی ادارے نے منتظم پیدا کیا تو نواب سعد اللہ خان کی طرح کا پیدا کیا، اور جب اسی تعلیمی ادارے نے ایک انجینئر کو جنم دیا تو احمد معمار جیسے انجینئر کو جنم دیا۔ یہ دوسرا دوہرا ڈبل نقصان ہوا انگریز کے جانے کے بعد کہ جب وہ یہاں سے گیا تو ہر طرح کے ذخائر وہ لوٹ کر چلا گیا، اس ملک بر صغیر کے پاس اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور دوسرا جو نقصان ہوا وہ ہمیں ایسے تعلیمی ادارے دے کر چلا گیا کہ جو دنیا کے ناقص، جو دنیا کے گھٹیا ترین تعلیمی ادارے ہیں، اور اس سے بڑی بھی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے اندر جو پڑھانے والے، جو اساتذہ، جو ٹیچر، جو معلم اور مدرس تھے، وہ بھی اس نے اپنی مرضی کے مقرر کیے، وہ بھی اس نے اپنے ملک کے پڑھے ہوئے ہی مقرر کیے۔ آج یہی وجہ کہ میرے دنیاوی تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ٹیچر، بیٹھے ہوئے معلمات اور بیٹھے ہوئے اساتذہ وہ میری نئی نسل کو یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر مغرب کی چال کے اندر، مغرب کے رنگ کے اندر رنگے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر مغرب سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہی ڈاکٹر احمد محمود غازی، میں نے ابھی جن کی بات آپ کو سنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جرمن کے اندر ایک دفعہ اجلاس ہوا، جرمن کے اندر ایک دفعہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر پوری دنیا سے انہوں نے 15 منتخب افراد کو چنا، جمع کیا، دعوت دی کہ جو چوٹی کے ذہین ترین افراد تھے ان میں سے 10 غیر مسلم اور 5 مسلمان تھے، ان میں سے ایک مسلمان میں بھی تھا ان کے اندر ایک مسلمان میں بھی تھا۔ تو وہاں پر بیٹھ کر اس کا عنوان بڑا خوبصورت تھا، وہ جو اجلاس تھا نا اس کا عنوان بڑا خوبصورت تھا۔ وہ عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ کیا اسلام کو مغرب سے کسی بھی طرح کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اسلام کو مغرب سے کسی بھی طرح کا خطرہ ہے یا اسلام مغرب سے ٹکرا سکتا ہے؟ تو جب میری باری آئے نا بولنے کی تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کے اس وقت 3 گروہ ہیں، مسلمانوں کے اس وقت 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو مغرب کی کسی بھی چیز کو قطعاً قبول نہیں کرتا، جو مغرب کی طرف دیکھنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو 2-3 مثالیں دیں بر صغیر کے مسلمانوں کے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ وہ تمہاری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے، جس چیز کے اوپر انگلش میں کوئی لفظ لکھا گیا ہو وہ چیز استعمال نہیں کرتے، وہ کھانے کی چیز ہو، وہ پینے کی چیز ہو، وہ استعمال کی چیز ہو، وہ استعمال نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ تو یہ ہے کہ جو مغرب سے اس قدر نفرت رکھتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے، یہ عن قریب ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہوا اور سیلاب جتنا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے یہ افراد زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے۔ اور مسلمانوں
مسلمانوں کی ایک جماعت اور بھی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک گروہ اور بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مکمل مغرب کے اندر ڈھل جاؤ، مکمل صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، مرد عورت خوشی غمی مکمل اپنے آپ کو مغرب کی چال اور ڈھال، مغرب کی تہذیب اور مغرب کے کلچر کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ آدمی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بھی چیدہ 100 کے بعد کوئی ایک آدمی ایسا آتا ہے کہ جس کی عقل، جس کا نظریہ، جس کا فہم یہ ہو۔ البتہ تیسرا گروہ تھوڑا زیادہ ہے، تیسری جماعت تھوڑی زیادہ ہے۔ وہ کیا کہتی ہے بھلا؟ وہ کہتی ہے کہ جو چیز اچھی ہے مغرب سے وہ لے لو، جو چیز بری ہے وہ دے دو، وہ واپس کر دو، اس کو قبول نہ کرو، اس کو پھینک دو، ردی کی ٹوکری میں اس کو ڈال دو۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو چیز اچھی، قابل استعمال، قابل لائق ہے وہ قبول کیجئے، جو اچھی نہیں ہے، جو گندی ہے، جو گدلی ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ بولا نا کہ یہ تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے اور یہ تعداد زیادہ ہے، تو وہ جو 10 غیر مسلم مغرب کے چنے ہوئے افراد تھے، انہوں نے یوں سر اٹھایا، مجھے دیکھنا شروع کیا اور سر نفی میں ہلانے لگے، کہا کہ مغرب کو یہ بات منظور نہیں ہے، مغرب کو یہ بات منظور نہیں ہے، یہ فل پیکیج ہے، اگر مشرق والے قبول کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، اور اگر اہل مشرق یہ چاہیں کہ اچھی چیزیں ہماری لے لیں، ٹیکنالوجی ہماری استعمال کریں، ہمارے اذہان قبول کریں، ہمارا سب کچھ وہ لے لیں جو ان کے حق میں ہے، اور جو ان کے خلاف ہے، جو ان کے مذہب، جو ان کی کتاب، جو ان کے نبی کے فرمان سے جو چیز ٹکرائے گی اس کو مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ تو ان دانشوروں نے کہا کہ مغرب کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہ اس قصے کو سامنے رکھیں، ہم اس کو آئینہ بنائے، ہم اس قصے کی اینک بنا کر دیکھنے لگیں تو مغرب نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا سارے کا سارا کلچر اسلام کے اوپر ڈال دیا۔ بڑی خوفناک صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ چلو اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، اگر اچھی چیز غیر مسلموں سے ملے تو اسلام کہتا ہے قبول کرو، اسلام کہتا ہے لے لو، لیکن چند دن پہلے جو ہیپی نیو ایئر میرے ملک کے اندر منایا گیا ہے، یہ کس خوبی کے اندر ہم نے قبول کیا تھا۔ اگلے مہینے کے اندر 14 فروری کو بھی ہم ایک تہوار منانے والے ہیں۔ یہ میرا ملک، یہ میرا معاشرہ، یہ میرا نوجوان کس اصول اور کس فائدے کے تحت قبول کر رہا ہے؟ چلو ان کی جو ترقی تھی، ان کی جو خوبیاں تھیں، ہم نے وہ قبول کی ہیں، ہم نے وہ لی ہیں اور لینی چاہیے۔ ہمیں اسلام منع نہیں کرتا، ہمیں نبی کا فرمان، ہمیں نبی کی زندگی منع نہیں کرتی، بلکہ اگر آپ نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے صحابہ کو غیر مسلموں کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر ان کی زبانیں سیکھ کر آؤ، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، سیرت ہے، ہم ان تک کیسے پہنچائیں گے جب ان کی زبان ہی ہمیں نہ آتی ہوگی؟ اور جو غیر مسلموں کے پاس جو اچھی چیزیں تھیں نبی نے وہ لینے کا حکم دیا۔ میرا قرآن مجھے منع نہیں کرتا، میرے نبی کی زندگی مجھے منع نہیں کرتی، لیکن کہاں تک بلا کہ جب کوئی چیز قرآن سے نہ ٹکرائے، جب کوئی چیز نبی کی زندگی سے نہ ٹکرائے، جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکرائے، لیکن ہم ہیپی نیو ایئر کس بنیاد پر منا رہے ہیں؟ ہم نے اگلے مہینے 14 فروری کو ایک اور دنیا کا سب سے گندہ ترین تہوار منانا ہے۔ یہ سراسر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، یہ سراسر نبی کی زندگی سے ٹکرا رہا ہے۔ مجھے علامہ اقبال کی ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، آپ کبھی اقبال کو پڑھیے، اردو کے اندر اقبال کے اشعار بہت تھوڑے ہیں، اقبال نے جو زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ و زور دی ہے نا وہ فارسی کے اندر اشعار ہیں۔ آپ ذرا اقبال کو دیکھیے تو صحیح، اقبال کو ایسے تو نہیں دنیا نے شاعر مشرق بولا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے دل اور دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ خود الہام فرمایا کرتے تھے صبح و شام۔ اقبال نے کہا کہ مجھے مغرب سے 4 شکوے ہیں،
اقبال نے کہا ہے کہ مجھے مغرب سے 4 شکوے ہیں، میں مغرب کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ اس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن بہت کچھ دینے کے بعد مغرب نے دنیا سے 4 چیزیں وصول بھی کر لی ہیں، لے بھی لی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مغرب نے دنیا کو دی ہے، اور اقبال کہتا ہے مجھے شکوہ ہے، مجھے رونا آتا ہے، وہ کیا بلا؟ اقبال کہنے لگا کہ مغرب نے دنیا سے خدا کا تصور لے کر ان کو مادہ پرستی دے دی۔ پہلے ہمارے دل اور دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوتی تھی، کوئی امیر ہے تب بھی، کوئی غریب ہے تب بھی، کوئی پڑھا لکھا ہے تب بھی، کوئی ان پڑھ ہے تب بھی، دنیا کے اوپر، وسائل کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں تھی۔ صرف ہماری محنت اتنی سی تھی کہ ہم کمائیں اور عزت کا کھانا بیٹھ کر کھا لیں اور سر ڈانپنے کے لیے تھوڑی سی چھت مل جائے، صرف مسلمانوں کی زندگی یہی تھی۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ مغرب نے دنیا کو مادہ پرستی دے دی ہے کہ لائف سٹائل، سٹینڈرڈ، پیسہ، دولت، عہدہ، شہرت، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اللہ کو کھو دیا۔ نہ کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی ذات بچی، نہ کسی ان پڑھ کے پاس بچی، نہ کسی غریب کے پاس بچی، نہ ہی کسی امیر کے پاس بچی۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہماری زبانوں کے اوپر ایک ہی نعرہ ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ آئے، کسی طریقے سے دولت اور عہدہ ہو، کسی طریقے سے شہرت ہو، کسی طریقے سے ہم ڈیفنس کے اندر، ہم خوبصورت جگہوں کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم گاڑیاں جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم بینک بیلنس اپنا زیادہ سے زیادہ کروانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین خاندانوں کے اندر اپنے خاندان کا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ اقبال نے مغرب سے پہلا شکوہ کیا ہے، اور اقبال نے مغرب سے دوسرا شکوہ کیا کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ مغرب نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اخلاقی بحران کا شکار مغرب نے دنیا کو کر دیا۔ دنیا اپنے اخلاق کھو چکی ہے، دنیا اپنے اخلاق کھو چکی ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے بھلا؟ شاید میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق نام ہے مسکرانا، اچھے طریقے سے جی کرنا، ہاں کرنا، آپ، ہم، تم، ہم صرف اخلاق اسی چیز کو کہتے ہیں۔ میں صرف ایک قصہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور میں صرف آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کے زندگی گزاریے۔ یہ مغرب کی طرف سے جس قدر تیزی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ چند سالوں کے بعد آپ کو مشرق اور مغرب کے درمیان سے فرق مٹ جائے گا، آپ دیکھ بھی نہیں پاؤ گے کہ ہم مشرق پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم کسی برطانیہ یا مغرب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک دوست ہے، وہ امام مسجد ہے، وہ کہتا ہے کہ اسی محلے کا ایک خاندان اٹلی منتقل ہو گیا، تو 3-4 سالوں کے بعد جب وہ واپس آیا نا، تو ان کا بیٹا جوان تھا، تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آیا اور آ کر کہا، قاری صاحب آپ تو دین جانتے ہیں، آپ تو قرآن جانتے ہیں، آپ نے تو نبی کی زندگی پڑھی ہوئی ہے نا، میرا یہ جو بیٹا ہے نا، یہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے، یہ شادی کو نہیں مانتا، یہ حلال کو نہیں مانتا، اس کے لیے دنیا کی تمام عورتیں برابر ہو چکی ہیں، یہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ زندگی صرف انجوائے کا نام ہے، زندگی صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، وہ سامنے کوئی بھی ہو تو آپ ذرا اس کو سمجھائیے تو صحیح۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ میرے ذہن میں نا فوراً نبی کی ایک حدیث آئی، یہی کیس اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ زنا کا بڑا خواہش مند تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، لوگوں نے بڑا سمجھایا، وہ نہ مانا، تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا، آپ نے فرمایا بیٹا کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی یوں کرے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی یوں کرے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا۔
آپ نے تمام معزز قریبی رشتہ داروں کا نام لیا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، خالہ کا، پھوپھی کا، چچی کا، سب کا نام لیا۔ تو اس نوجوان کے دل سے نا وہ زنا کی خواہش اور زنا کے جذبات نکل گئے۔ تو وہ دوست کہنے لگا میں نے یہی بات اس نوجوان سے دہرائی کہ جو 3-4 سال اٹلی میں رہ کر آیا تھا، تو اس نے جو جواب دیا نا تو میری زمین نکل گئی میرے پاؤں کے نیچے سے۔ وہ کہنے لگا اگر میری بہن خوشی سے یہ کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر میری بہن خوشی سے یہ کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے جس کا دل دادا میرا سارے کا سارا ملک اور معاشرہ ہو چکا ہے۔ میں آخر کے اندر ایک دفعہ پھر فرق کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھی چیز ہے اخلاقیات سے گری ہوئی نہیں ہے، کوئی قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتی، آپ 100 دفعہ قبول کیجئے، مجھے بھی اعتراض نہیں ہے، اللہ کو بھی نہیں ہے، اس کے نبی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر مغرب آپ کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو آپ کے قرآن سے ٹکرائے، آپ کی شریعت سے ٹکرائے، آپ کے اصولوں، آپ کی تہذیب اور ثقافت سے ٹکرائے، تو عقل، ہمت اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز اٹھا کر مغرب کے منہ پہ مار دی جائے۔ لیکن جس تیزی سے میری نوجوان نسل اس کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، شکار ہو چکی ہے، 10, 15, 20 سال اگر ہم آگے دیکھیں تو بڑے خوفناک حالات نظر آ رہے ہیں۔ شاید جو 70, 80 سالہ جو اس وقت افراد ہیں وہ اس وقت نہ ہوں، لیکن جو 20, 30 سال کی زندگی میں ابھی گزر رہے ہیں وہ حالات دیکھیں گے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ہم اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں ہمارا زور چلے ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔